نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، یہ وہی آیت نمبر 143 ہے جس کا ایک درس گزشتہ گزر چکا۔ آج اسی آیت میں دوسرا درس ہے۔ جیسے یہ امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی، ایسے ہی ان کی گواہی آپس میں بھی معتبر ہوگی۔ آپس کی گواہیوں پر ان کے بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ یہ بھی اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی گواہی آپس میں بھی معتبر ہوگی، دوسری امتوں کے خلاف بھی معتبر ہوگی۔ آپس میں کیسے معتبر ہوگی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزر رہے تھے، تو حاضرین نے اس جنازے کی تعریف کی اور اس مرنے والے کے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ پھر کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو بیٹھنے والوں نے اس مرنے والے کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں کہے، بلکہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ، وہاں بھی وجبت اور یہاں بھی وجبت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کے بارے میں تم نے شر کے کلمات اور الفاظ استعمال کیے، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں تم جیسی گواہی دو گے اللہ کے ہاں وہ قبول کی جائے گی۔ ایک اور روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے لیے 4 آدمی خیر کی گواہی دے دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، خیر خواہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ اگر 2 لوگ گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا 2 سے بھی کام چل جائے گا، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں لیکن ہم ایک کے بارے میں آپ سے نہ پوچھ سکے۔ اس روایت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الصحیح میں نقل کر چکے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کے حوالہ سے حضرت ابو زہر ثقفی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن قریب ایسا ہوگا کہ تم اپنے اچھے اور برے لوگوں میں امتیاز کر سکو گے اور جان سکو گے کون کیسا ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا ذکر اچھے الفاظ میں کرو گے تو وہ اچھا کہلائے گا اور وہ اچھا ہوگا، اگر تم کسی کا ذکر برے الفاظ سے کرو گے تو وہ برا ہوگا۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو گواہی دینے کے اس بڑے مرتبہ سے تو یہ بھی ایک اس امت کی فضیلت ہے کہ آپس کے اندر بھی ان کی گواہی اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ اس آیت کے اندر ایک جملہ گزرا ہے امتن وسطا، اس کی تشریح میں علماء نے بہت کچھ کہا، اور واقعتاً یہ امت وسط ہے، امت عدل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کی تعریف کی گئی امتن وسطا، وسط کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا ایک معنی بہترین بھی کیا گیا ہے، عادل بھی کیا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ امت ثقہ ہے، منصف ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔ اور وسط کہتے ہیں جو اچھے اوصاف سے متصف ہو، خیر کی صفات اس کے اندر جمع ہوں، برائیوں سے وہ دور ہو، یعنی یہ سارے اس کے اندر آئیں گے۔ یعنی اور یہ بھی بعض نے اس کا معنی معتدل بھی کیا ہے، یعنی یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے، اس کے اخلاق اعمال سب میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط سے یہ بری ہے، نہ عبادت سے غفلت ہے اور نہ رہبوں کی طرح دنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنے کا حکم ہے، نہ تو ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیوں کہ اس کے اندر انسان کی اپنی جان کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے،
اور بعض روایت میں روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی دونوں طرح، نہ تو یہ فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے اور بخل سے بھی منع کیا گیا ہے، درمیانی راستے کا حکم ہے، جس کو جود کہتے ہیں، سخاوت کہتے ہیں۔ اس طرح نہ تو یہ بزدل ہے اور نہ یہ ضرورت سے زیادہ بہادر کہ سب پر ظلم ہو جائے، سب کو کاٹ کے رکھ دیے جائے، نہیں، بزدلی اور بہادری کے درمیان ایک اعتدال ہے جسے شجاعت کہتے ہیں۔ اور یہ امت ظالم بھی نہیں ہے لیکن مظلوم رہنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ جو مرضی کر دے اور یہ حرکت میں ہی نہ ہے، نہیں، ظلم سے بھی منع کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ تو یہ عورتوں کو سردار بناتی ہے کہ عورتوں کو بادشاہ بنا دی جائے، ہماری شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر ظلم کرنے کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بیچاری مظلوم ہی رہیں، نہیں، اس کے درمیان میں راستہ ہے۔ اسی طرح نہ ہر چیز کو حلال قرار دیا گیا کہ جو چاہو کھا لو، نہیں، اور نہ ہی ہر چیز کو حرام قرار دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ نقصان دینے والی خبیث چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا جن سے انسان کے اخلاق پر، جسم پر برا اثر پڑے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، پاکیزہ حلال کھانوں کی اجازت دی گئی ہے۔ انسانیت کو اونچا کیا گیا اور اسے حیوانیت سے بچایا گیا ہے۔ اسی طرح جسے بربریت کہتے ہیں کہ تباہیاں پھیر دو، نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حد یہ ہے، یہ امت وسط، اعتدال والی امت، اعتدال والا دین، اعتدال والا اسلام، حد یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی اس نے جو ہے دشمنوں کے ساتھ ایسے احکام شریعت نے صادر کیے ہیں جو اعتدال کے اندر ہوں۔ یہ حکم دیے گئے کہ لڑائی میں بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کا مسئلہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، آنکھیں نکال دو، شکل نہیں بگاڑنی۔ معاشی نظام کو دیکھیں، زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، نفلی صدقات کا حکم دیا گیا ہے، میراث کے احکام جاری کر دیے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری دولت ایک ہی جگہ سمٹ کے رہ جائے۔ اگر جان کا بدلہ، اس کا قصاص مقرر کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر غلطی سے قتل ہو گیا، جسے خطا کہتے ہیں، تو اس میں دیت رکھی گئی ہے۔ اور قصاص واجب ہونے کی صورت کے اندر بھی اللہ نے اس کے اولیاء کو، مقتول کے وارثوں کو یہ اختیار دی ہے، چاہے تو اسے بدلے میں قتل کر دیں، چاہے تو دیت لے لیں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کے تمام ابواب پر اگر نظر کی جائے تو تمام احکام کے اندر سراسر اعتدال ہی اعتدال نظر آئے گا، بشرطے کہ انسان علم کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔